بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے گھروں میں اعتکاف سے متعلق مسائل میں انشاءاللہ آج مختصر الفاظ میں بیان کروں گا، کیونکہ رمضان 1441 ہجری اور مئی 2020 کا اعتکاف شروع ہونے والا ہے، تو خیال ہوا کہ اس بارے میں کچھ اہم مسائل بیان کر دیے جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس اختلاف کو بھی میں بہت ہی مختصر انداز میں بیان کروں گا۔ بہت سے فقہا کے نزدیک خواتین کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور ان کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ قرآن مسجدوں میں اعتکاف کا تذکرہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کیا ہے، تو اور اس بارے میں ہمیں کوئی دلیل الگ سے نہیں ملتی کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے گی اور مسجد میں اعتکاف اس کے لیے جائز نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ تو اس بیس پہ بہت سے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی ایک مضبوط مذہب ہے، اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ اس طرف گئے ہیں، جو فقہاء حنفیہ ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف اگر وہ کرے گی ہو تو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور جو علماء عورت کے مسجد میں اعتکاف کے قائل ہیں ان میں بھی بہت بڑی جماعت اس کو ناپسندیدہ بہرحال کہتی ہے، جیسے امام شافعی نے مکروہ لکھا ہے کہ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ عرب کے بھی آج بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ فتنے کی وجہ سے عورت کو مسجد میں اعتکاف سے روکا جائے گا۔ لیکن گھر میں اعتکاف جائز بھی ہے یا نہیں ہے، تو بہت سے فقہاء اس طرف گئے ہیں کہ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، لیکن حنفیہ علماء حنفیہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور آج تک فقہاء حنفیہ کی یہی رائے ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور اس میں اختلاف فقہاء میں اس وجہ سے ہوا کہ دلائل میں اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو حکم دیا تھا کہ مسجد میں جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کے خیمے لگائے تو آپ نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد امہات المومنین ہر سال اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اب اس میں یہ تشریح نہیں ملتی کہ مسجد میں کرتی تھیں یا گھر میں کرتی تھیں، تو جو حضرات کہتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرے گی عورت، گھر میں اعتکاف جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں کرتی تھیں، اور دلیل وہی دیتے ہیں کہ بھئی اعتکاف کا محل تو قرآن سے پتہ چلتا ہے مسجد ہے۔ اور جو علماء جیسے حنفی فقہا وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں وہ گھر میں کرتی تھیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد میں ان کے خیمے اکھاڑ دیے تو اس بات پھر یہ بعید ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرتی ہوں، کیونکہ مسجد میں بیٹھنے کو نبی نے ناپسند کیا تھا۔ تو میرا مقصد صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ اختلاف اور فرقواریت کا دور ہے نا، تو کوئی بھی کسی دوسرے کی دلیل کو نہ سننے کے لیے تیار نہ ماننے کے لیے تیار، تو اس بارے میں دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے۔ اور گھر میں اعتکاف ہوگا یا نہیں ہوگا، تو تینوں ائمہ کی رائے ہے کہ گھر میں اعتکاف عورت کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امام حنیفہ کی رائے ہے کہ جائز ہے۔ تو اختلافی مسئلہ ہے فقہا میں، اور جب مجتہدین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے اور نصوص سے ہمیں کسی ایک طرف یقینی دلائل نہ مل رہے ہوں، تو اس میں اعتدال کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی رائے کو فالو کریں، مگر دوسرے کو یہ نہ کہیں کہ یہ قرآن و سنت سے بالکل 100% متصادم ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے مسجد میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا، تو اس میں بھی جو علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ آپ نے گھر میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا ہے، تو اس میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ عورت کے لیے بھی گھر میں اعتکاف کو بدعت قرار دیا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ بعض تابعین عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز سمجھتے تھے۔ تو عین ممکن ہے کہ عبداللہ بن عباس کا مقصد ان لوگوں پہ رد کرنا ہو کہ جن لوگوں نے مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کو جائز کر دیا، ان کے عمل کو بدعت قرار دے رہے ہو۔ بہرحال مختصر میں جو خلاصہ میری بحث کا یہی ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں، اور دونوں طرف کسی بھی رائے کو آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی عین قرآن و سنت ہے اور باقی سراسر گمراہی ہے۔ کسی بھی کی بھی کوئی رائے ہو، کسی کی وہ اپنی رائے کو بیان کر سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو اس لیے خواتین مسجدوں میں گھر میں بہت بڑی تعداد میں اعتکاف کرتی ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں گھر میں جو خواتین اعتکاف کریں گی ان کے مسائل میں بیان کر دوں، کیونکہ بہت زیادہ اس بارے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جو خواتین گھر میں اعتکاف کریں گی وہ گھر میں ایک مخصوص کمرے کو جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہ خاص کر دیں، کیونکہ بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ ہم پورا گھر ہی اگر فرض کر لیں اعتکاف میں
تو میں ان سے کہتا ہوں پھر پورا محلہ ہی فرض کر لیں، تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا کہ پورا گھر یا پورا محلہ، اعتکاف کا ایک خاص مقصد ہوا کرتا ہے، وہ مقصد پورا گھر کو متعین کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک مخصوص کمرہ اپنے لیے متعین کر لیں، اور وہ کمرہ جس میں عام طور پہ وہ نماز پڑھتی ہیں۔ پھر اعتکاف کے مسائل وہی ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں بلا ضرورت شدیدہ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتی، جو انسان کے ضروری حاجات ہیں ان کے لیے جا سکتی ہیں، قضائے حاجت کے لیے گھر سے اس کمرے سے باہر نکل سکتی ہیں، کھانا لینے کے لیے، جیسے کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو کھانا لینے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، اگر کھانا پکانے والا کوئی نہ ہو یا ہو مگر وہ پکانے کے لیے تیار نہ ہو تو کھانا پکانے کے لیے کچن میں بھی جا سکتی ہیں، پکائیں اور واپس اپنے کمرے میں لا کے کھائیں۔ اس کمرے میں جو شادی شدہ خواتین ہیں وہ شوہر بھی آ سکتا ہے اس کمرے میں، لیکن وہ خود باہر نہیں جا سکتی، لیکن میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے دوران بالکل ناجائز ہیں، ان سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اور بھی کوئی محرم رشتہ دار وہ اس کمرے میں ان سے آ کے ملاقات کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بلا ضرورت شدیدہ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی، کمرے میں رہنا پڑے گا ان کو، اور اس میں وہ بات چیت بھی کر سکتی ہیں، اپنا کوئی دنیا کا کام بھی کر سکتی ہیں، کوئی سلائی کڑھائی بھی کر سکتی ہیں۔ اور اصل میں اعتکاف نام ہوتا ہے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لینے کا، تو اللہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیا ہے۔ اصل حکم تو یہی ہے کہ مسجدوں میں باؤنڈ کیا جائے، لیکن میں نے بتایا کہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ مسجدوں میں جانا چونکہ فتنے کا سبب ہے، اب عورت کو اگر اعتکاف کی اجازت نہ دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اعتکاف سے محروم ہو جائے گی، تو اس لیے انہوں نے یہ گنجائش دی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اس جگہ باؤنڈ کریں، زیادہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کا عبادت میں گزرے، تو مجبوری کے تحت گھر سے باہر اس کمرے سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور اس کمرے میں کوئی بھی جا کے جو بھی محرم ہے ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، بچے بھی آ سکتے ہیں وہاں پہ، ان بچوں کی کوئی خدمت کرنی ہو، جیسے ان کو کھلانا ہو، ان کو پڑھانا ہو، وہ اس کمرے میں بیٹھ